السلام علیکم۔ حضرت رابعہ بصری کی حالات زندگی مختصر سی تبشر۔ یہ بات خود فریبی نہیں تو اور کیا ہے کہ عورتوں کی صلاحیت مردوں سے کم ہے۔ عورتیں روحانی علوم نہیں سیکھ سکتی۔ خواتین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے حقوق و فرائض کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں اور اس میں غور و فکر کریں، اور بچیوں اور بیٹیوں کو بتائیں کہ ہمارے محسن و محترم حضرت محمد نے عورت کو غلامی سے آزادی دلائی، علم سے آراستہ کیا، معاشرے میں بلند مقام دیا۔ بس اللہ تعالی ہمیں اخلاق حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اولیاء اللہ خواتین میں انتہائی بلند مقام حضرت رابعہ بصری کو حاصل ہے۔ اب قلندرانہ اوصاف رکھتی تھیں۔ قلندر وہ ہے جو وحدت میں غرق ہے کر مرتبہ عہد میت کا مشاہدہ کرتا رہے اور مشاہدے کے بعد انسانی مرتبے پر واپس پہنچ کر ابدیت کا مقام حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو قلندر کا مقام عطا کرتا ہے وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے بے غرض، ریا، طمع، حرص، لالچ اور منافقت سے پاک ہوتے ہیں، اور جب اللہ کی مخلوق ان سے رجوع کرتی ہے تو یہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی پریشانیوں کا تدارک بھی کرتے ہیں، کیونکہ قدرت نے انہیں اس کام کے لیے مقرر کیا ہے۔ یہی وہ پاکیزہ اور قدشی نفس اللہ کے بندے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں اپنے بندوں کو دوست رکھتا ہوں اور ان کے کان، آنکھ اور زبان بن جاتا ہوں، پھر وہ میرے ذریعے سنتے اور بولتے اور میرے ذریعے چیز میں پکڑتے ہیں۔ خواجہ حسن بصری ہفتے میں ایک بار درس دیا کرتے تھے۔ حضرت رابعہ ان کے درس میں حاضر ہوتی تھیں، لیکن جس روز نہ ہوتی حضرت حسن بصری انتظار فرماتے تھے یا راز کی بات بیان نہ فرماتے تھے۔ کسی نے کہا کہ اب ایک عورت کے لیے اتنا انتظار فرماتے ہیں اور لوگ درس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو شربت ہاتھیوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے اس کی چونکیاں برداشت نہیں کر سکتی۔ حضرت رابعہ کے والدین پر تندرستی و غربت کا سخت عالم تھا۔ انہی دنوں ان کے ہاں حضرت رابعہ کی پیدائش ہوئی۔ ایک رات عبادت سے فارغ ہو کر حضرت رابعہ کے والد سو گئے تو سیدنا حضور کی زیارت ہوئی۔ ابن ارشاد فرمایا، تیری یہ بیٹی اندھیروں میں روشن چراغ ہے، تو جا اور حاکم وقت کو ہمارا پیغام دے کر اس نے آج اپنے معمولات کے برعکس درود و سلام کا تحفہ نہیں بھیجا، اور اس سے کہہ دے کہ 400 درہم تجھے دے دے۔ ایک دفعہ حضرت رابعہ کو کسی نے بطور ملازمہ خرید لیا۔ مالک اب سے سخت کام لیتا لیکن اب دن رات محنت کے باوجود حرف شکایت زبان پر نہ لاتی تھیں کہ پیر پھسل گیا اور گر پڑی۔ سخت چوٹ کی وجہ سے اب کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ گھر آ کر خود ہی پٹی باندھ لی۔ رات ہوئی تو معمول کے مطابق اٹھ کھڑی ہوئیں اور اللہ کے حمد و ثنا میں مشغول ہو گئیں۔ رات کو کسی وقت ان کے مالک کی آنکھ کھلی اور وہ آپ کی کوٹھری کی طرف گیا۔ اس نے حضرت رابعہ کو حمد و ثنا میں مشغول دیکھا اور ایک آواز سنی، اے رابعہ، ہم تم کو وہ مقام ضرب عطا کرگے جس پر مکرمین ملائکہ بھی رشک کرگے۔ بے شک تو ہمارا کلام سنے گی اور ہم سے کلام کرے گی۔ اس کے بعد نور کی تجلی نے ان کو اپنے احاطے میں لے لیا۔ حضرت رابعہ نے بے خودی میں سرشار ہے کر فرما، اللہ، مجھے تیری ذات کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، تیرا مشاہدہ ہی میرے لیے نعمت کبریٰ ہے۔ مالک نے جب آپ کا جذب و کیف اور بارگاہ الہی میں مقبولیت کا یہ منظر دیکھا تو گزشتہ شتوہے کی معافی مانگی اور آپ کو آزاد کر دیا۔ حضرت رابعہ فرماتی ہیں،
میں بھی تنہا نہیں رہی، ہر لمحے اللہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ میں جلوہ خداوندی کا نظارہ کرتی ہوں اور خدا کو پہچانتی ہوں۔ ایک بار دو درویش اب کے گھر مہمان، اس وقت گھر میں صرف 2 روٹیاں تھیں۔ حضرت رابعہ نے ارادہ کیا کہ وہی 2 روٹیاں مہمانوں کے سامنے رکھ دیں گی۔ اسی دوران دروازے پر کوئی سائل آ گیا۔ حضرت رابعہ نے سائل کو زیادہ حق سمجھتے ہوئے وہ روٹیاں اسے دے دیں اور خود اللہ پر توکل کر کے بیٹھ گئیں۔ کچھ دیر گزری تھی کہ بصرہ کی کسی رئیس خاتون نے اپنی کنیز کے ہاتھوں کھانے کا ایک خوان بھیج دیا۔ حضرت رابعہ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے خوان مہمانوں کے آگے رکھ دیا۔ زندگی کے آخر ایام میں اب حد درجہ عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئیں۔ ذوف کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے گر جاتی تھیں۔ حضرت رابعہ کی خواہش تھی کہ ان کو عام لوگوں کی طرح سپرد خاک کیا جائے اور قبر کو امتیازی اہمیت نہ دی جائے۔ ایک دن طلبات اور طلبہ کو درس دے رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ حضرت رابعہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ باہر چلے جائیں اور خود خلوت نشین ہو کر لیٹ گئیں۔ کچھ دیر بعد آپ کی روح قفس عنصری سے آزاد ہو گئی۔ ایمان کامل کی دولت ان کو ملتی ہے جو اللہ کے مضر محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ پر توکل کرنے والا بھی مسائل